अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर। सर, आप मुझे बताइएगा कि आजकल बकरा ईद की आमद है, मंडी में बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन हमारे मीडिया हाउसेस कुछ और ही ट्रेंड्स चला रहे होते हैं। मंडी की महंगाई पर तो बात होती है, इंतज़ामिया पर भी बात होती है, लेकिन जानवरों की खूबसूरती पर डिफरेंट तरह के पैकेजेस बनाए जाते हैं। सर, ये हमारे मीडिया हाउसेस सही कह रहे हैं? और मीडिया को छोड़ें किरण, पहले ये बताएं कि आपने बकरा ले लिया कि नहीं? जी सर, मैंने तो ले लिया। वाह जी वाह। तो फिर आपका अपना एक्सपीरियंस, पहले मीडिया को एक तरफ रखते हैं, आप अपना तजर्बा बता दें, फिर उसके बाद मीडिया पे आ जाते हैं। सर, मैंने 2 बकरे लिए हैं, 1,90,000 की मुझे पड़ी है जोड़ी, और अभी मैंने उसको 10 दिन जो घर पे संभालने हैं, जो उनके वो बाकी उनका चारा शारा और सब कुछ सफाई के इंतजामात हैं वो अलहदा हैं। एक बकरा कुछ दिन बीमार हो गया था तो उसके ऊपर मेरा 5,000 अलहदा से लगा था, तो टाइट हालात बहुत है। तो नहीं, आपने जब बकरा ख़रीदा तो उससे पहले कोई होमवर्क किया था या बस अल्लाह का नाम लिया और चले गए और जाके ले आए? सर, ये मेरा एक फेथ है कि ये किस्मत का सौदा होता है कि जब आप जाते हैं मंडी में तो किस्मत के फैसले होते हैं, जो आपके नसीब में मिलना होता है वो आपको मिल जाता है। उसमें फिर हम महंगा सस्ता नहीं देखते, हम कहते हैं कि अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, महंगा सस्ता नहीं है, ये बस दे दें। चलें कि एक कीमत, वो तो बजट का हिसाब हो गया ना, आप अपने बजट को ही देख के वो कर रहे होते हैं कि जी हमने ये लिया है और आपके जितने बजट इजाज़त देता है तो आप कोई चीज़ ले आते हैं। लेकिन उससे हट के मेरे ख्याल में हम दिन रात आजकल ये पैकेजेस देख रहे हैं, आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, तो वो इस ईद के ऊपर वो कोई ख़ास रहनुमाई नहीं करते लोगों की कि आप अगर बकरा ख़रीदने का या कुर्बानी के जानवर ख़रीदने का आपने इरादा कर लिया है तो उस सिलसिले में जितनी आपकी मालूमात में कोई इजाफ़ा करना चाहिए वो नहीं हो रहा होता। एक लगी बंधी चीज़ आ रही है, जो चीज़ आपने 2010 में देखी थी, 2012 में देखी, 2020 में देखी, 2021 कोविड के दरमियान जो कुर्बानी उसमें देखी, अभी जंग छिड़ जाए उसमें भी जो ईद कोई आएगी तो आप एक ही जैसी चीज़ देखेंगी। तो ये वैसे हमारा ज़्यादा मीडिया क्या दिखा रहा होता है? सर, मोस्टली तो हमारे ये होते हैं कि मंडी में एक फलाना जानवर आ गया, 2 करोड़ का बिक गया। एक इंसान जिसने कुर्बानी करनी है वो 2 करोड़ का एक ही जानवर में से कितना को गोश्त निकल आएगा। हाँ। उसकी जगह पर आप बल्कि 2 करोड़ के 10 या 20 जानवर अच्छे कर ले, लोगों में बांट दें। नहीं, वो उसको छोड़ें जिन्होंने एक हर शहर की मंडी में जब आप टीवी लगाते हैं, आप मंडी में जाएं तो आपको उधर सांस लेने की जगह नहीं मिलती, लेकिन आप टीवी लगाएं तो आपको हर शहर की मंडी में पता चलता है जी एक शाहरुख आया है या एक कोई गए ऐसी कतरीना कैफ उसका नाम रख लें, एंजेलिना जोली रख लें, जो भी नाम रख लें कि जी खूबसूरत ये एक बैल आया हुआ है जी, बड़ा सुपर हिट हीरो है, खूबसूरत है, और उसकी कीमत कितनी बताई? जितनी बोल दें ना, 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। वो मीडिया इस चीज़ का प्रचार कर रहा होता है और उसकी खूबसूरती ऐसे बयान करते हैं कि बंदा दिल करता है कि वो किसी नेशनल न्यूज़पेपर के लाइफ एंड स्टाइल जो पेजेस हैं जहाँ पे ये सेलिब्रिटीज़ की स्टोरीज लगती हैं कि एक तरफ हानिया आमिर की स्टोरी लगी हुई हो और एक तरफ लगा हुआ शाहपुर कांजरा की मंडी में आया हुआ ये गुड्डू बैल की खूबसूरती के चर्चे जनाब, और मीडिया उसको ऐसे चला के दिखाता है कि जैसे वो कोई रैंप पे चल रहे हो, फैशन शो हो रहा हो, हैं ऐसे ही आता है ना। तो इसके पीछे कितनी हकीकत होती है और कितना अफसाना होता है, स्टोरी होती है भाई। कुछ मीडिया अपने तौर पे तहकीक कर ले कि ये जी बैल आया हुआ है, वो कहते हैं कि जी इसका वज़न इतने सौ मन है, बैल का मालिक होता है, अब वो बताता है कि जी बहुत मेहनत की है, जान से भी ज़्यादा प्यारा है, इसको मक्खन खिलाते हैं, इसको बादाम खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। सर, खालिस दूध तो नॉर्मल बंदे को तो मिलना नहीं है, मुयस्सर नहीं होता, तो बैल के लिए मुयस्सर हो जाता है। उसको खालिस दूध पिलाया है। और अब उससे किसी आप न्यूट्रिशन से पूछें, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें या वेट से पूछें कि भाई बादाम खाने से, ड्राई फ्रूट खिलाने से किसी जानवर के जो मीट होता है क्या उसकी कोई प्रोटीन क्वालिटी बेहतर हो जाती है?
اور بھئی وہ تو وہی اس کے انگریڈینٹس تو وہی رہیں گے، اس کے جو میٹ کے جو پروٹینز ہیں اس میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا۔ پھر ان کی خوبصورتی کے بڑے بڑے قصیدے پڑھتے ہیں۔ جب آپ جانور لیتے ہیں تو پتہ نہیں اس میں خوبصورتی کا کتنا ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو بجٹ دیکھی جاتی ہے، سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے جانور کی ہیلتھ۔ اب گڈو جو ہے وہ بادام کھا کھا کے اور وہ بالکل ہی لاغار، سر انجیکشنز بھی موسٹلی، اچھا وہ اس کے پیچھے اب آپ میڈیا نے اس چیز پہ تو لوگوں اس کو پبلک کو کبھی اتنی اویئرنیس نہیں دی کہ ایک بیل ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے، تو وہ کیسے ہو گیا؟ اگر اس کی ایک جو ڈائٹ ہے جو دوسرے جانور کھاتے ہیں، ایک ہیلدی جانور جتنا ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک ذرا تھوڑا سا ایب نارملی زیادہ ہے وزن، تو وہ ایسے تو نہیں ہو گیا۔ اب آپ کہہ رہی ہے کہ جی اسٹرائڈ ہوتا ہے، ٹیکے لگائے جاتے ہیں یا بادام کھلایا جاتا ہے، تو اس سے میڈیا کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ کوئی کریٹیکل ریویو بھی ہونا چاہیے، نہ کہ ہم وہ جو گڈو کے یا وہ کترینہ کے خوبصورتی کے قصیدے پڑھتے رہے۔ وہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جو جانور لیا ہے اس کی ہیلتھ دیکھی ہے، اس کے نقش و نگار دیکھیں، وہی کافی ہوتے ہیں۔ سر اس کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، یہ جو 2 کروڑ کے بیل کی بات ہو رہی ہے سر، تو مڈل کلاس فیملی اور جو لوگ جن کی ایک بجٹ کی بھی ہم نے یہاں پہ بات کی، ایک بجٹ ہی بہت ریسٹرکٹیڈ ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم قربانی کا فریضہ ادا کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے بچوں کا پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے بھی بکرا لینا ہے، تو سر وہ تو بالکل ہی ایک مایوسی کی لہر ان میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم کیا لیں گے، ہمارے محلے میں جو ایک 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا ایک بکرا ہی آیا ہوا ہے، تو ہم نے وہاں پہ 50,000 کا بکرا لا کے کیوں شرمندگی مول لینی ہے؟ دیکھیں یہ ایک اسٹیٹس سمبل تو بنتا جا رہا ہے، لیکن میں تو اس حق میں ہوں کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں لائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ فروخت ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری رورل اکانومی کا ایک بہت امپورٹنٹ چنک ہے۔ لوگ جو ہیں کسان، غریب فارمرز، وہ پورا سال ان جانوروں کو پالتے ہیں، وہ منڈی میں لے آتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کم از کم ان کو ایک ایسی اچھی پرائس ملے کہ آگے ان کے بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائے۔ لیکن جو بھی جس کے ہاتھ میں مائک آتا ہے یا قلم آتا ہے وہ پہلی بات یہی کرتا ہے جی بہت مہنگے ہیں، بہت وہ آسمان سے ان کی قیمتیں چھو رہی ہیں۔ دیکھیں اس کا تعلق جو قیمت ہے اس کا تعلق تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے ہوتا ہے۔ جس سال بکرے زیادہ آ جائیں گے یقین کریں ان کی قیمت تھوڑی نیچے ہو جائے گی۔ دوسرا جو آپ نے دوسری بات کی وہ بہت ہی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ جس سے ہماری جو سوسائٹی کے جو کمپلیکسز ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنے ایک سٹیٹس کا سمبل بنا لیا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا بکرا اتنے کا ہے اور آپ کا بکرا تو اتنے کا۔ بھئی بکرا بکرا ہوتا ہے۔ ہم نے جو بات کی کہ آپ بکرے کی ہیلتھ دیکھیں اور اس کی جو ہے بریڈ بھی دیکھ لیں کہ راجن پور کا بکرا ہے، پہاڑی بکرا ہے، دیسی بکرا ہے، فارم کا بکرا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کے جو ٹرینڈز ہیں وہ ہمیں اجاگر کرنے چاہیے بھی پبلک میں کون سی بریڈ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے، تاکہ فارمرز تک بھی یہ بات پہنچے اور وہ اسی طرح کی تیاری کریں۔ سر بکروں کی بات کریں مہنگائی سے، تو سر جو آئے ہوتے ہیں، جیسے میں اپنی آپ کو ذاتی مثال کیونکہ میری زندگی میں زیادہ تر ایکسپیرینس تجربات کی نسبت ہی میں بتاتی ہوں۔ سر 10 دن ہو گئے میرے پاس بکرے آئے ہوئے اور ابھی تک میرا تقریباً 20,000 روپے خرچہ آ گیا، 2 بکرے ہیں۔ سر اگر میں 10 دن میں بات کروں تو یہ 20,000 خرچہ، اور جو ایک بندہ پورا 1 سال پال رہا ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ بھی، پھر اگر وہ کاسٹ نکالتے ہیں تو بکروں کی قیمت تو آلریڈی اوپر چلی ہی جاتی ہے، پھر ان کو بریڈ پہ بھی آنا چاہیے، پھر ظاہر سی بات ہے سارے پلتے بھی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ اندر سے اس میں سے اللہ کو پیارے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری کوئی اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے۔ تو سر یہ ہمیں ویسے ان بیپاروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ منڈی میں تو یہ چیز میڈیا ہاؤسز پہ تو کوئی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی اکانومی کا پہیہ ہے ساتھ۔ نہیں منڈی میں تو وہ ان کو ایک گڈو چاہیے ہوتا ہے، ایک بیل جس کے اوپر جا کے انہوں نے پیکج بنانا ہے،
اور اس کی قیمت آسمان سے چڑھا دینی ہے. اب جیسے آپ بات کر رہی ہیں تو یہ ایک پوری اکانومی کا سائیکل ہے کہ آپ نے صرف ایک بکرا لیا اور اس بکرے کو خالی لا کے اس کو ٹی وی کے سامنے نہیں کھڑا کر دیا کہ بھی پیکیج دیکھتے رہیں آپ کے اوپر بن رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کی ضروریات ہیں, ان کی صحت ہے, ان کی دوائی ہے, ان کے آرام کا خیال رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں. تو وہ ایک پورا چین بن رہا ہوتا ہے کہ کوئی گھاس سپلائی کرنے والے ہیں, کوئی اس کی فیڈ جو ہوتی ہے وہ سپلائی کرنے والے, وہ اس میں فارمرز ہیں, اس میں فیکٹریز ہیں اور سارا کچھ ہے. تو میرے خیال میں نیکسٹ ٹائم جب آپ منڈی جائیں گی اور واپس آئیں گی تو آپ ایک اچھی اکانومی رپورٹرز بن چکی ہوں گی, اور اس حوالے سے ہی آپ نے اس کے اوپر جو ہے ایک رپورٹ تیار کریں گی اپنے میڈیا ہاؤس کے لیے یا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے, کیونکہ آپ صحافی ہیں تو آپ کا تو کام یہی ہے کہ آپ نے معاشرے میں آگاہی پھیلانی ہے. تو میری میڈیا ہاؤسز سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ قربانی کی عید کو کور کریں تو اس کو ایک ایز اکانومی کے طور پہ اور ایک جو ریلیجیس فیسٹیول ہے اس کے طور پہ پیش کریں, نہ کہ آپ کسی گڈو اور کترینہ کی مارکیٹنگ کریں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.